اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا موضوع رمضان المبارک کے بارے میں احکام شریعہ میں چل رہا تھا، جس میں ہم نے گزشتہ نشست میں روزے کی نیت کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا امساک، جن سے اجتناب رمضان المبارک میں فرض ہے، یعنی جن کا انجام دینا روزے کے لیے نقصان دہ، روزے کے بطلان کا سبب بنتا ہے۔ اس میں جو علماء کرام ہیں، مشہور علماء کرام، انہوں نے 9 چیزیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے کھانا، اور دوسرے نمبر پر ہے پینا، یعنی کوئی بھی چیز تناول کرے، کھائے یا کوئی بھی چیز پیے۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، چاہے وہ معتاد چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جو عام طور پر کھائی پی جاتی ہیں، جیسے پانی ہے، کھانا ہے، روٹی وغیرہ ہے، فروٹ وغیرہ ہے، شربت وغیرہ ہے، اس طرح کی معتاد چیزیں ہیں جو عموماً کھائی پی جاتی ہے۔ ایسی چیزوں میں سے ہو یا غیر معتاد چیزیں جو عموماً کھائی پی نہیں جاتی، لیکن اس کو کھائے رمضان کے دنوں میں، یا ایسی چیز کو پیے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص مٹی کھا لے، یا کوئی شخص جو ہے غبار کھا لے، اگر وہ چیز حلق کے اندر چلی جائے گی تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص ایسی چیز پی لے جو عموماً نہیں پی جاتی، تو اس شخص کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ ہی ہے، اگر کوئی شخص اپنے پیٹ میں کوئی چیز پہنچائے، حلق کے راستے سے نہیں پہنچائے، کوئی انجیکشن، کوئی کسی اور طریقے سے پہنچائے جس کو کھانا اور پینا نہ کہا جائے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بے شرط کہ وہ حکنا نہ ہو۔ حکنے کا ذکر انشاءاللہ آگے اس میں بیان ہوگا۔ نمبر 3 پر ہے جماع کرنا۔ اپنی یعنی کسی خاتون کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اگر جماع کرے، قبلاً و او دبراً، اب یہ جو ہے جماع چاہے آگے کے راستے سے ہو یا پیچھے کے راستے سے ہو، چاہے جماع کر رہا ہو، یعنی جماع میں فاعل ہو، چاہے مفعول ہو، چاہے وہ جماع زندہ کے ساتھ کر رہا ہو یا مردہ کے ساتھ، انسان سے کر رہا ہو یا حیوان کے ساتھ، ان تمام صورتوں میں یہ جماع کرنا اس کا روزے کے بطلان کا سبب ہے۔ ابھی اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ منی کے خروج کے قصد کے ساتھ جماع کرے یا اس کے بغیر کرے۔ اگر کوئی شخص جماع کر رہا ہو نسیان، بھول کے، یعنی اسے یاد نہیں ہے کہ وہ روزے میں ہے اور جماع کر رہا ہو، اس کو جب بھی یاد آئے تو فوراً وہ اخراج کر لے، وَإِلَّا اگر تھوڑی بھی دیر کرے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ مبطلات روزہ میں 4 نمبر پر اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ علیہم السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا۔ مثلا ایسی بات کہنا کہ یہ خدا، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات کہے کہ یہ فرمان خدا ہے، یا کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کرے کہ یہ فرمان رسول ہے، اپنی طرف سے کوئی بات کرے اور یہ کہے کہ یہ فرمان معصوم ہے، فرمان امام ہے، تو یہ جو ہے کذب علی اللہ، کذب علی الرسول اور کذب علی الائمہ کے صدر میں آتا ہے، اور اسی طرح کے افعال سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 5 نمبر پر آتا ہے تعمد البقاء الجنابہ۔ ایک شخص کو رات کو جنابت ہو گئی ہو، یعنی جماع کیا ہو یا احتلام ہو گیا ہو، اور وہ آذان فجر، طلوع فجر تک اسی جماع کی حالت میں رہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک اور اس کی قضا، اور اس کے علاوہ باقی جو روزے ہیں نظر وغیرہ میں، اس میں اگر زوال تک باقی رہتا ہے اور زوال سے پہلے غسل کرنا شرط ہے، لیکن رمضان المبارک اور اس کے روزے کی قضا ہو تو ان دونوں صورتوں میں
طلوع فجر صادق سے پہلے پہلے غسل کرنا شرط ہے. اگر اس سے پہلے غسل نہیں کرتا تو وہ اس کا روزہ باطل شمار ہوگا. 6 نمبر پر آتا ہے کہ غبار مٹی کی غبار جو آلودہ غبار ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دھواں اس کو اپنے حلق تک پہنچانا وہ روزے کے باطل کا سبب بنتا ہے. اور 7ویں نمبر پر ہے منی کا خروج کرنا, مشتزنی وغیرہ کرنا یا کوئی ایسا فعل انجام دینا جس سے منی نکلے اور اس کا قصد بھی رکھتا ہو تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. 8ویں نمبر پر آتا ہے حقنہ کرنا. حقنہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک کسی سیال چیز سے حقنہ کیا جاتا ہے, ایک خشک چیز سے. اگر سیال چیز سے حقنہ کیا جائے تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے, لیکن اگر خشک چیز پاؤڈر وغیرہ سے حقنہ کیا جائے تو مبطل روزہ نہیں ہے. 9ویں نمبر پر جو علماء کے درمیان مشہور ہے کہ اپنا پورا سر پانی میں ڈوبانا, جس طرح نہروں وغیرہ میں نہاتے ہیں لوگ, پانی میں ڈبکی لگانا, اگر پورا سر پانی کے اندر چلا جائے تو یہ مبطل روزہ ہے. لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسنی سیستانی کے نزدیک یہ مبطل روزہ نہیں ہے, لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے. انشاءاللہ آگے مسائل اگلی نشست میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.